بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر جناب۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ جو گزشتہ دن جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی جو تھی وہ اسلام آباد کی طرف پرامن مارچ اور جماعت اسلامی دھرنا دینا چاہ رہے تھے مہنگائی کے خلاف، بجلی کے بلوں کے خلاف، اور پی ٹی آئی بھی مہنگائی اور بجلی کے بلوں کے علاوہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے پرامن احتجاج کرنا چاہ رہے تھے، لیکن پھر وہ احتجاج اور دھرنا دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اور وہ کیوں رہا، حکومت پاکستان نے کس طرح ہینڈل کیا، آپ کو ایک یہ بتانا ہے، اور دوسرا یہ بتانا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو گو کہ آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے بھی عدالتوں سے پرانو ریلیف مل چکا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ پرا عدالتاں دے بہت زیادہ لاڈلے نے، لیکن بہرحال یہ پرسیپشن پائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد کیونکہ جو فیصلے آئے ہیں تو اس کے بعد لوگوں کی جو شک و شبہات ہیں جناب، وہ لوگ اب کہتے ہیں یہ پکیاں گلاں ہیں کہ عمران خان صاحب کو امریکہ سے بھی سپورٹ ہے، کیونکہ گوگل امریکن جو ہے اس نے اڈیالہ جیل کا نام ہی عمران خان کا نام آگے جوڑ دیا۔ اور اس کے علاوہ جناب آپ دیکھیں تو آکسفورڈ یونیورسٹی نے بھی عمران خان صاحب کو جیل سے الیکشن لڑنے کے لیے نامزد کر لیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے عوام جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو امریکہ کے خلاف تھے، لیکن امریکہ کی محبتیں عمران خان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ جڑ گئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری خبریں ہیں جو آپ کو منوان بتانی ہیں، لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ فوری طور پہ ٹاکرا ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کر لیں۔ جناب جو سب سے پہلے خبر میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ جمعے کے دن یعنی کل جو گزر گیا ہے اس پہ احتجاج کرنا چاہ رہے تھے، پھر انہوں نے یکدم یو ٹرن لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم لڑنا نہیں، سب اداروں کی قدر کرنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور صاحب نے یہ بات کی ہے کہ لوگوں کی بیوی بچوں کو اٹھانے سے راستہ نہیں بن سکتا، لوگوں کی بچیوں کو اٹھاؤ تو راستہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ خلق خدا آواز کو نہ روکو، تبدیلی کی آواز کو موقع دو۔ دیکھو یہ والی جو باتیں ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو اس وقت لوگوں کو دڑا دڑ اٹھایا جاتا تھا۔ تو ہمارے ہاں ایک پرانی روایت ہے کہ جب جو بھی اقتدار میں آتا ہے تو وہ جناب اقتدار کے موقع پہ اپنی اپوزیشن جو ہوتی ہے اس کو تون کے رکھتا ہے بھائی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب جو کچھ آپ نے کیا ہوگا وہ مکافات عمل ہے، تو آپ کے ساتھ ویسے تو ہونا ہی ہے۔ تو اسی طرح یہ ہو رہا ہے، لیکن ایک 9 مئی کا واقعہ ہے جو بالکل گلے میں پھنسا ہوا ہے، اور اس حوالے سے میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن یہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گور صاحب، انہوں نے مزید کہا کہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، پی ٹی آئی پہلی مرتبہ سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی بننے جا رہی ہے، چیف جسٹس پی ٹی آئی کے بارے میں فیصلے پر عمل درآمد کرائیں۔ یہ پتہ نہیں فیصلے سے عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، بہرحال یہ وقت سے پہلے پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ شور شرابہ ڈال دیتے ہیں، ان کی ایک عادت ہے۔ پاکستان میں تبدیلی آئے گی، وہ بانی پی ٹی آئی کے نظریے کی تبدیلی ہوگی، عجیب بات کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی نوٹیفیکیشن کا حکم دیا۔ الیکشن کمیشن ممبران قومی صوبائی اسمبلی کے بیان علمی جمع کروا چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن جلد نوٹیفیکیشن جاری کرے تاکہ مخصوص نشستوں کا حق ملے۔ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن علیحدہ پارٹی جناب بن کے کہ ہم دسنے سی وہ اپنے طرف میدان چ آئے ہوئے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی کو جلد از جلد رہا کیا جائے، اور بشرا بی بی کا جیل میں ہونا پاکستانی قانون خلاف ورزی ہے، ان کا توشہ خانہ میں دور دور تک کوئی تعلق کوئی نہیں توشہ خانہ سے تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال جو چیزیں ہیں کڑیاں شڑیاں اور یہ بیگم کے ہوتے ہوئے سارا کچھ ہو رہا تھا، تو اس لیے جو حکومت ہے وہ ساری چیزیں دیکھے گی، کیونکہ جب آپ حکومت میں تھے تو آپ لوگ بھی نواز شریف صاحب بار بار جا رہے تھے پیشیوں پہ، مریم بھی اندر، نواز شریف بھی اندر، شہباز شریف بھی اندر، فریال تالپور بھی اندر، زرداری بھی ایک دفعہ اندر، تو سارے تو اندر کیتے ہوئے سن بھائی، تو پھر اس کے اے سی بھی نہیں چلان دیاں گے۔ تو بہرحال یہ والی باتیں آپ اپنے ٹائم پہ کرتے تھے، اب ان کی باری ہے تو وہ آپ کو تو بھگتنا پڑے گی، اور آپ بھگت رہے ہیں ماشاءاللہ اچھی طریقے سے بھگت رہے ہیں، لیکن عدالتیں بہرحال فل ٹائم تھوڑے نال نے پڑا۔ اچھا دوسری طرف جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس مظہر عالم صاحب جو ہیں سپریم کورٹ کے ڈھاک جج تعینات ہو گئے ہیں، اور ان کی صدر مملکت نے ڈھاک جج کی تعیناتی کی منظوری آئین کا آرٹیکل ہے 182 اس کے تحت کی ہے۔ سردار طارق مسعود جسٹس مظہر عالم میاں خیل کو ڈھاک جج مقرر کرنے کی منظوری جوڈیشل کمیشن نے چیف جسٹس کا فائزہ کی زیر صدارت 19 جولائی کو ہونے والے اجلاس میں دی تھی،
اور یہ سابق صدر سپریم کورٹ کے سابق ججز تھے دونوں، یہ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل۔ یہ جناب ویسے اچھی ان کی ریپو ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں، آپ پہلے اٹھا کے دیکھ لیں ان کا بیک گراؤنڈ۔ جماعت اسلامی اسلام آباد راولپنڈی کے مختلف مقامات پر دھرنے انہوں نے دیے تھے، اور پھر مہنگائی اور ٹیکسوں کے خلاف مری روڈ، 0 پوائنٹ، اسلام آباد، چونکہ نمبر 26، جبکہ راولپنڈی میں لیاقت باغ کے بعد دھرنا دیا، اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی دھرنے میں شریک ہیں، اور جناب انہوں نے کافی باتیں کی ہیں، اور حکومت نے مذاکرات کی پیشکش کی، اور پھر جناب ان کی جو آپس میں جو مذاکرات ہیں وہ ہو گئے ہیں بھائی۔ اچھا، وہ مذاکرات ہو چکے ہیں، لیکن 3 رکنی کمیٹی بنی تھی، اور سنا ہے کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور جب تک یہ ویلاگ اپلوڈ ہوگا تب تک مذاکرات جو ہیں وہ جناب کامیاب ہو چکے ہوں گے، میں تو یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ اس وقت کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ملک اس حوالے سے کوئی مزید افراتفری اور اس طرح کا متحمل ہو۔ اور اسی طرح پی ٹی آئی نے بھی اپنا اجلاس، وہ جو مارچ تھا، جو ریلیاں تھیں وہ اسلام آباد میں وہ نہیں نکالی، اور مختلف شہروں میں چھوٹی چھوٹی ریلیاں، چھوٹی نکی ریلیوں کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ، لیکن جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ عوام کو ہر حالت میں ریلیف ہم نے دلا کے رہنا ہے۔ بہرحال یہ باتیں تھیں جو میں نے کہا جو صورت حال اسلام آباد میں اور پورے پاکستان میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بنی ہوئی تھی، تو میں نے کہا پراوانوں دس دیواں میں اچھا ہونا نہیں۔ جو سب تو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، عدالتوں سے ریلیف بھی پرانا مل چکا ہے، 9 مئی کے حوالے سے ضمانت ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کو خدشہ کہ اڈیالہ جیل سے ان کو فوجی عدالت یعنی کہ بھیجنا چاہتے ہیں۔ یہ میں تھوڑی سی ڈیٹیل اسکرپٹ لکھا آپ کو، ایک بھرا دی رپورٹ ہے، بھرا دی بارے میں اینڈ چ دسنا، ان کی رپورٹ ہے بڑی زبردست انویسٹیگیٹو، وہ جرنلزم کرتے ہیں، بڑی اچھی رپورٹ انہوں نے لکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جہاں جمعرات کو عمران خان کا 9 مئی کے 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دیا تھا، وہیں سابق وزیر اعظم کی طرف سے انہیں فوجی عدالتوں کے حوالے نہ کرنے سے متعلق درخواست خارج کر دی، وہیں سابق وزیر اعظم کی طرف سے انہیں جناب، ٹھیک ہے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے 9 مئی سے متعلق مقدمات کے خلاف درخواستوں میں عمران خان نے موقف اختیار کیا کہ لاہور کے انسداد دہشت گردی نے ریمانڈ دیتے وقت ریکارڈ درست جائزہ نہیں لیا ریکارڈ کا، اور دوسری جانب جو ہے درخواست میں انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ انہیں اب فوجی عدالت کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ فوجی وہ ظاہر سی بات ہے، فوجی عدالت جگہ عمران خان صاحب جاتے ہیں تو نہ سائیکلی ہوئے گی نہ ایکسرسائز ہوئے گی، پاجی ہوتے۔ فوجی عدالت سے متعلق عمران خان نے وکیل عزیز کرامت کی توسط سے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس پر جسٹس طارق شیخ نے سماعت کی درخواست میں وفاقی حکومت و چاروں صوبوں کے پولیس سربراہان کو فریق بنایا گیا تھا۔ عمران خان نے خدشہ ظاہر کیا کہ 9 مئی سے متعلق مقدمے میں انہیں فوج کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے درخواست میں لکھا کہ عدالت 9 مئی کیسز میں میرے مقدمات عام عدالتوں کے پاس رہنے کا حکم دے۔ دیکھا، عمران خان نے استدعا کی تھی کہ عدالت کی ممکنہ حراست فوج کو دینے کے خلاف حکم جاری کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف عمران خان کو 9 مئی کے مقدمات میں اتنا بڑا ریلیف ملا کہ ان مقدمات میں نہ صرف عمران خان کی گرفتاری اور جسمانی ریمانڈ کو عدالت نے ختم کر دیا بلکہ ان مقدمات کی ٹائمنگ اور میرٹ پر بھی سنگین سوالات اٹھائے ہیں، تو ایسے میں پھر عمران خان کو یہ خدشہ کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ انہیں فوج کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ جناب عمران خان نے کے قانونی جو ٹیم ہے اس میں وکیل ہیں جناب اشتیاق خان، انہوں نے بتایا کہ عمران خان کی درخواست تکنیکی بنیادوں پر خارج ہوئی ہے کیونکہ وکالت نامے پر سیاہی لگ گئی تھی، مگر اب یہ درخواست دوبارہ دائر کی جائے گی۔ ہوں پتہ لگا جی درخواست دائر کی جائے گی تو پھر دیکھیں گے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کیا جناب حکم نامہ آتا ہے۔ سوال یہ کہ عمران خان کو یہ خدشہ کیوں پیدا ہوا ہے کہ اب انہیں فوج کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ تو عمران خان کی خدشات کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں ابھی تک فوجی عدالتوں قسمت کا حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا، مگر پھر بھی راتوں رات 9 مئی کے مقدمات کے ملزمان کو فوجی عدالتوں سے ریمانڈ لے لیا جاتا ہے۔ یہ جناب کہہ رہے ہیں یہی اپنے اشتیاق خان جو ہے، اور ان کے مطابق 13 جولائی کو عمران خان کی عدت کیس میں بریت کے بعد راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے فوج کی راست سے منتقل کرنے کا خدشہ ہے۔ عمران خان کی قانونی ٹیم کے رکن کے مطابق عمران خان کے تمام مقدمات میں ریلیف یا بریت کی صورت میں ان کو بریت کی صورت میں مل چکا ہے ریلیف، جس پہ 9 مئی سے متعلقہ 12 مقدمات توشہ خانہ عدت کیس اور القادر ٹرسٹ شامل ہیں۔ اشتیاق خان کہتے ہیں جناب کہ نیب کی طرف سے قائم کردہ ایک نیا توشہ خانہ ریفرنس بالکل قانون اور عدالتوں میں زیادہ تر زیر التوا نہیں رہ سکتا،
اور ختم ہو جائے گا، یعنی کہ انہیں کہنا یہ ہے۔ عمران خان کے خلاف 1 سال بعد مقدمات اگر قائم کیے جا سکتے ہیں تو پھر اس سے ایسے خدشات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبیونل اور خصوصی عدالتوں میں جو ججز تعینات کیے ہیں وہ ان حلقوں کی مرضی کے نہیں ہیں، جس وجہ سے اب وہ عمران خان کے مقدمات کو بھی ان عدالتوں سے فوجی عدالتوں میں لے جا سکتے ہیں۔ ان کے مطابق جناب فوجی عدالتوں کی اپنی قانونی حیثیت پر کئی سوالیہ نشان ہیں، جہاں فیصلے کس کو سن کر یا سمجھ کر نہیں کیے جاتے۔ 9 مئی کے بعد عمران خان کی زیر قیادت کور کمانڈر نے خصوصی اجلاس میں فیصلہ کیا تھا کہ قومی فوجی اور اہلکاروں پر حملے اور تنصیبات پر حملے ملوث کے خلاف فوج کے متعلقہ قوانین بشمول آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اور اس کے بعد سے فوج کی جانب سے فوجی عدالتوں کے بارے میں دیے گئے بیان میں کہا جاتا رہا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت گرفتار افراد کے ساتھ آئین کے مطابق ہی نمٹا جائے گا۔ تو انہیں پتہ ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے تھے تقریباً 103، انہوں جو اب تک 20 افراد جڑے نے جناب وہ سزا مکمل کرنے کے بعد فوجی عدالتوں سے رہا ہو چکے ہیں۔ تو کوئی اتنی نہیں، فوج بھی اپنی ہے، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں، لیکن ڈر دے بہت نے۔ بہرحال گرفتاری کے بعد ملک بھر میں آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے موقع پہ عمران خان گرفتاری کے بعد ملک بھر میں جناب مشتعل افراد نے راولپنڈی میں GHQ کے باہر احتجاج کیا، لاہور میں جناح ہاؤس پر حملہ کر کے اسے نظر آتش کیتا سی۔ اور 22 جولائی کو ڈیلا جیل میں قید عمران خان نے 109 ملین پاؤنڈ کی سماعت کے موقع پر گزشتہ برس 9 مئی کے واقعے پر جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیتا سی۔ عمران خان نے کہا تھا انہوں نے اب گرفتاری کی صورت میں کارکنان سے فوج کے ہیڈ کوارٹر یعنی GHQ کے سامنے پورا عمل احتجاج کرنے کا کہا تھا۔ یہ عمران خان صاحب نے جیل میں صحافیوں کو کہہ دیا، پھر اس کے بعد مکر گئے۔ سلمان اکرم راجہ اور نعیم پنجوتا صاحب نے کہہ دیا اور اسد کیسر صاحب نے کہتا ہے کہ کوئی نہیں، یہ عمران خان صاحب نے کوئی نہیں کیا۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے کہا لیکن ہم اس بات کی تردید کرتے ہیں، چیک کرو۔ تو یہ عمران خان صاحب کو جو جماعت یہ پہلا یو ٹرن تھا جو لیا ہی نہیں گیا، درمیان سے رہ گیا۔ اور اب وہ یہ عمران خان صاحب بات کر کے فی الحال ابھی تک تو پھنسے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ GHQ پہ باہر جا کے آپ لوگ پورا من احتجاج کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے یہ بیان دیتے رہے ہیں کہ وہ جیل میں تھے، انہیں کیا پتا کہ 9 مئی کیسے ہوا۔ بھائی دیکھو یہ اب چیزیں دیکھیں نا، پھر بندہ کیا کہہ سکتا ہے۔ اچھا، عمران خان کے خدشات میں اضافہ فوجی ترجمان کی پریس کانفرنس بھی ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے گزشتہ دنوں چودھری صاحب نے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری DGIS PR نے جناب بنوں میں فائرنگ کے واقعات کو 9 مئی کے واقعات سے جوڑا تھا، اور انہوں نے کہا تھا یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کیونکہ آپ کا جو قانونی نظام ہے، عدالتی نظام ہے، اگر یہ 9 مئی کے سہولت کاروں منصوبہ سازوں کو ڈھیل دے گا، جب آپ انہیں کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے تو ملک کے اندر انتشار اور فسطائیت مزید پھیلے گی۔ 19 جولائی کو تاجر برادری نے سیاسی جماعتوں تنظیموں کے ہمارے شہر میں امن امان قیام کے لیے احتجاج کیا تھا، تو انہیں پتہ ہوتا پھر بعد فائرنگ بھی ہو گئی سی جناب، اندر وڑ گئے تھے۔ ایک بندہ خیر ہلاک ہوا سی، 25 زخمی ہوئے تھے بنوں میں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ فوجیوں کے جو ان کا سٹور تھا وہاں پہ جا کے وہ جو ٹینٹ لگی کنات لگی ہوئی تھی اس کو توڑ کے اندر وڑ کے اور بوریاں آٹے دیں اور وہاں سے چیزیں اٹھا کے بھاگ رہے تھے، اور پھر ساتھ نعرے مار رہے تھے۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ کچھ لوگ تھے جو اس پیسفل پروٹیسٹ میں پستول اور بندوقیں لے کے پھر رہے تھے، انہوں نے بھی فائرنگ کی اور پھر اس کے بعد اندر سے فائرنگ ہوئی اور لوگوں کو گولیاں لگ گئی تھیں۔ جمعرات کی سماعت کے دوران عمران خان کے خلاف 9 مئی کے مقدمات سے متعلق جو ججز نے ریمارکس دیے، اس کے بعد اب یہ مقتدر قوتوں کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ اب ان 9 مئی مقدمات بھی عمران خان کو زیادہ عرصہ سلاخوں کے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ عمران خان کو جو ریلیف ابھی تک ملا ہے وہ ایک قانونی معاملہ ہے کہ جب ایک شخص قید میں ہے تو پھر اسے مزید قید میں رکھنے کے لیے کیسے مقدمات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ عمران خان کو فوج کی حراست کا خطرہ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ فوجی عدالتیں ابھی تک موجود ہیں، انہیں ختم نہیں کیا گیا۔ دیکھیں یہ سٹوری ساڈے بھرا نے اعظم خان نے BBC میں انویسٹیگیٹو سٹوری بھرا نے بنائی ہے، لکھی ہے، وہ تہاڈے اندر میں منوان پہنچائی ہے، تسی اپنے اندر انہوں بٹھا لو گل نوں اور یہ سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب کو خدشہ ہے کہ ہن بھی انہوں نے ڈر ہے کہ مینوں بھائی تہاڈی مہربانی ہے مینوں فوجی عدالتاں سے نہ بھیجو، جڑی دوسری عدالتاں نے نا یہ میرا مقدمات چلاؤ، اتنے بھرا مل جانا ریلیف۔ اس واسطے اتنے فوجی عدالتوں اگر چلے گئے تو حراست سے چلے گئے فوجی جیلوں کے اندر، جیل کے اندر، تو پھر وہاں پہ سائیکلی میکلی کوئی نہیں ملنی، نہ وہاں پہ ایکسرسائز اگر انہوں نے کرنے دینی ہے، وہاں پہ سختی ہے ذرا۔ تو عمران خان صاحب اس تو پہلو ہی جناب ڈر رہے نے۔ 103 لوگ پکڑے گئے تھے فوجی، اور وہ بھی ویڈیوز، اور ایسے نہیں پکڑے تھے انہوں نے، ایسے فوج نہیں کرتی ہوتی، باقاعدہ انویسٹیگیٹ کیا، ویڈیوز دیکھی، فوٹیج دیکھی، ان میں سے 103 لوگوں کو پکڑا۔ پھر جن لوگ مائنر اس میں شامل تھے 20 ان کو فوجی عدالتوں نے چھوڑ دیا تھا۔
ابھی عمران خان صاحب ڈرے ہوئے نے فی الحال فوری طور تے انہوں نے چاہیے ریلیف، اور کبھی ان کی جماعت پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہے پھر ہٹ جاتی ہے، پھر کہیں اس ملک کی خیر خواہ ہیں۔ اب پیر والے دن انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت ملی ہوئی ہے ایک جلسہ کرنے کی اسلام آباد میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جلسے میں پیر والے دن پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہوگا اسلام آباد میں اس میں کیا ہوگا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جناب ایون گوگل امریکہ کی طرف سے جو گوگل ہے اس نے بھی عمران خان اڈیالہ جیل کے نام سے عمران خان لکھ دیا ہے، گوگل پہ سرچ کریں۔ اور ساتھ ہی آکسفورڈ یونیورسٹی نے اپنے چانسلر، دیکھو عمران خان صاحب نے باہروں بہت محبت آ رہی ہے امریکہ اور برطانیہ میں، پھر کہیں نہیں بندہ سارا پیور پاکستانی ہے اور امریکہ کے بھی خلاف ہے۔ یار مینوں بھی سمجھ ویسے کوئی نہیں آتی، اس نو سر بازی دی۔ باقی اللہ تعالیٰ ملک کے حال پہ اور ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں حق و سچ کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بھائی جان اجازت دیو پرانو، باجی اللہ حافظ۔